سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ جو لوگ واضح دلیلوں کے آنے کے بعد لغزش کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کو جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ زبردست قدرت والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ آج جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں ایک مثال ذکر کی جا رہی ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے واضح دلیلوں کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اور ان دلائل کے خلاف اور حق کے خلاف زندگی گزارتے رہے تو اللہ نے ان کو سخت سزا دی، ان کو پکڑا، اور وہ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے واضح دلائل عطا فرمائے اور بہت سی محسوس اور ظاہری مادی نعمتیں بھی دیں، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہو جاتے اور ان کی اطاعت کرنے لگتے، لیکن انہوں نے انتہائی ضد کا مظاہرہ کیا اور انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، حتیٰ کہ ان کے چہرے مسخ کیے گئے اور ان کو قتل کیا گیا، زمین میں دھسایا گیا، کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا، اور یہ سب ان کے اوپر مختلف عذابات نازل ہوئے۔ اس لیے جب حق بات آ جائے اور حق دلیل آ جائے تو اس کو مان لینا ہی چاہیے، اس کے خلاف کرنے میں بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، اے نبی آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو دی، من آیت بینہ واضح نشانیاں، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اس کو کفران نعمت سے تبدیل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا، یا اللہ کی نعمت سے مراد ہے واضح دلیل کے آنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرے گا تو یہ اس کی تبدیلی ہے۔ واضح دلیل کے آنے کے بعد عمل کرنا یہ اس کا شکرانہ ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنا یہ اس کی ناشکری ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہوگی، بس بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی مثال موجود ہے، اور ہم نے پہلے سپارے میں اللہ نے ان پر جو جو انعامات فرمائے ان کا ذکر تفصیل سے پڑھ لی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اس آیت میں واضح دلیلوں کے آنے کے بعد ان کو نہ ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ ذکر کی گئی کہ جب کسی کے سامنے دلائل آ جائے، حق آ جائے، اور پھر وہ اس کو قبول نہیں کر رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت آ جائے پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا، پھر اس کے دل میں دین کی طلب نہیں ہوتی، نہ اہل دین کی قدر ہوتی ہے، بلکہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں رکاوٹ سمجھتا ہے، تو وہ اس کو طلب کہاں سے کرے گا؟ جو دین کو رکاوٹ سمجھے اس میں اس دین کی طلب کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو فرمایا زُيِّنَ آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور اس کے آثار میں، اس کے ثمرات میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ پھر وہ اہل دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، ان کے فقر و فاقے کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین عطا کیا ہے، اللہ نے ہمارے نبی پہ قرآن اتارا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔
اور آپ کی خدمت میں آنے کے لیے شرط رکھتے تھے کہ پہلے آپ یہ فقراء صحابوں کو اپنے سے دور کریں. آپ کی مجلس پہ یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہم آئیں تو اس میں ہماری توہین ہے، اس لیے پہلے آپ ان غرباء کو باہر نکالیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی. چونکہ دنیا کی محبت آ گئی تھی تو اس کا لازمی ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دین کی طلب ختم ہو جاتی ہے اور اہل دین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کا رویہ انسان اپنا لیتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جس کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت آ جائے تو وہ دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے. یہ ملا، یہ فلاں، یہ 5 وقت کے نمازی، باقی دیکھو یہ ایسا کر رہے ہو، ویسا کر رہے، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت آنے کے بعد یہ ہوتا ہے. اس دنیا میں تو مذاق اڑا لے، اس سے کہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں تو انسان نے عمل کرنا ہے، اچھا یا برا جو بھی کر رہا ہے اللہ نے اس کو اختیار دے دیا. آخرت ہے دارالجزا، وہاں جا کر پتہ لگے گا کہ جو یہ جن کو یہ غریب کہتے تھے، فقیر کہتے تھے، جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. فرمایا کہ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان کفار کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان کو اوپر جنتوں میں مقام عطا فرمائیں گے، اور کفار جو ہیں وہ نیچے جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے. اور جہاں تک دنیاوی روزی اور مال و دولت کی بات ہے تو یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں، اس لیے کہ اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جتنی روزی دے رہا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کی تقسیم کے مطابق ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں میرے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، اس کو حقیر سمجھے تو وہ نادان ہے، وہ بیوقوفی کر رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ استہزاء کرے اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کریں گے. اور جو شخص کسی بندہ مومن یا کسی مومنہ عورت پر تہمت لگائے، بیجا الزام لگائے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن آگ کے ٹیلے پہ چڑھائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تکذیب کرے گا کہ میں بڑا جھوٹا آدمی ہوں. اتنی یعنی شدید رسوائی ہوگی اس آدمی کے لیے جو کسی مومن مرد یا مومنہ عورت پر جھوٹی تہمت لگائے اور اس پر الزام لگائے، اس کی طرف ایسے عیب کو منسوب کرے جو اس میں موجود نہ ہو. آج یہ سب برائیاں مسلمانوں میں موجود ہیں. بیجا الزام لگانا تو معمولی بات ہے، بالخصوص خواتین، وہ تو ایک دوسرے پر الزام تراشی میں، تہمت باندھنے میں بہت آگے نکل چکی ہے. اور جس آدمی میں کوئی عیب نہ ہو اس میں کوئی عیب پیدا کر کے اس کی طرف منسوب کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کی اتنی شدید وعید ہے، کل قیامت میں اللہ اس کو آگ کے ٹیلے پہ چڑھائیں گے. کتنا سخت عذاب. اور پھر اپنی زبان سے وہ اپنے آپ کو جھٹلائے گا کہ میں نے بہت جھوٹ بولا، دنیا میں بہت الزام تراشی کرتا تھا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمان اوپر ہوں گے اور کفار نیچے ہوں گے، آپس میں ان کا مکالمہ بھی ہوگا. اہل جنت کا اہل جہنم سے ایک مکالمہ بھی ہوگا. اور قرآن کریم اللہ نے اس کو ذکر بھی کر دیا. فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو اہل جنت اوپر سے پکاریں گے جہنمیوں کو کہ تم نے اس چیز کو حق پا لیا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو حق و سچ پایا. ان قد وجدنا، تحقیق ہم نے پا لیا، ما وعدنا ربنا حقا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پا لیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ تم نے بھی حق پا لیا، اللہ کے وعدے کو سچ پایا؟ وہ کہیں گے نعم. قالوا نعم، جی ہاں ہم نے بھی اپنے پروردگار کے وعدے کو سچ پایا. اللہ کا وعدہ یہی تھا کہ اگر تم کفر و شرک کے ساتھ میرے پاس حاضر ہوگے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ قرآن کریم میں موجود ہے. تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے تو اس کو حق پایا. اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ فرشتہ ہوگا. فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت. فرشتہ اس وقت پکار کر کہیں. اور آخر میں جہنمی کیا کہیں گے؟
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو کہ ہم پر بھی کچھ ڈال دو، جو تمہیں اللہ نے کھانے کو روزی دی ہے، پینے کو پانی دیا ہے، کچھ ہم پر بھی انڈیل دو. تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کھانے پینے کو آج کافروں پر حرام کر دیا، تمہیں آج نہیں مل سکتا. دنیا کے اندر تو کفار کو بھی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے انعامات مومن بندوں کے ساتھ خاص ہوں گے. کفار کے لیے وہ نعمتیں حرام ہوں گی، ان کے لیے صرف عذاب ہوگا. اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے علی الکافرین، کافروں پر. اللہ قرآن کریم میں مکالمہ جو ذکر کر رہے ہیں، ایک چیز جو آئندہ ہونے والی ہے اس کو اللہ پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھ لو، ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ، عبرت حاصل کر لو، کل کو ایسا نہ ہو کہ تم جہنمیوں میں کھڑے ہو، خدا نہ خواستہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تھے لوگ ایک طریقے پر، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک طریقے پر تھے. اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قول یہ ہے کہ اس سے مراد عہد الس جس وقت اللہ نے لیا وہ زمانہ مراد ہے. اس زمانے میں ساری انسانیت نے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا تھا. اللہ نے ان سب سے فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں. دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور جنت سے زمین پر اتارا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اہلیہ محترمہ ہماری والدہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام وہ تھی اس زمین پر، اور پھر اللہ نے آگے ان کی اولاد اور نسل پیدا کی. تو یہ سارے لوگ ایک طریقے پر تھے سوائے ان کی اولاد میں ایک شخص تھا قابیل، ان کا بیٹا تھا. قابیل کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، وہ غلطی پر تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. اس کا قصہ سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گا. بقیہ جتنی نسل آدم تھی وہ سب ایک طریقے پر تھی، اور وہ ایک طریقہ توحید اور اطاعت کا طریقہ تھا. اور یہ طریقہ رہا حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور یہ تقریباً 10 قرن بنتا ہے. ایک قرن کے اندر 1000 سال ہوتے ہیں. تو اتنا لمبا عرصہ لوگ ایک ہی طریقے پر قائم تھے، ان کے لیے کسی نئی ہدایت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد لوگوں میں گمراہیاں پھیلنا شروع ہو گئیں، بت پرستیاں اور شرک اور نافرمانیاں شروع ہو گئی. تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. انبیاء کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور جنت کی بشارتیں سنائیں، یہ ان کا کام تھا. وہ منذر اور مبشر ہوتے تھے، تو اللہ نے وہ بھیجا. تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے ان کی بددعا کی وجہ سے طوفان میں غرق کر دیا تو جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کے 3 بیٹے اور بقیہ دیگر مومن وہ محفوظ رہے، باقی ساری زمین کے لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے. تو وہ لوگ جب خشکی پر اترے تو اس وقت جو ان کی نسل آگے چلی اور جو ان کا طریقہ تھا وہ طریقہ ایک طریقہ تھا، وہ توحید کا طریقہ تھا، وہ سب ایک ہی طریقے پر تھا. تو سلسلہ ایک زمانے تک یہ رہا. ان تینوں قسم کے اقوال میں کوئی منافات نہیں ہے، یہ سب باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. بیان کرنا یہی مقصود ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. پھر جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور مختلف انہوں نے فرقے بنا لیے، مختلف عقائد اختیار کر لیے، تو اللہ نے یہ کیا کہ فبعث اللہ النبیین، بھیجا اللہ نے انبیاء کو، مبشرین جو بشارت دینے والے ہوتے تھے، وہ منذرین اور ڈرانے والے ہوتے تھے. جو ایمان لاتا تھا اس کو جنت کی بشارت دیتے تھے، جو ایمان اختیار نہیں کرتا تھا اس کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان انبیاء کے ساتھ اتاری کتابیں بالحق، حق کے ساتھ،
تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. وہ دین کا معاملہ، اعتقاد کا معاملہ، لوگوں نے اس میں اختلاف کر لیا تھا، تو اللہ نے انبیاء پر کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے آپس میں ان چیزوں میں فیصلہ کر لیں صحیح صحیح جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اللہ فرمانے کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس میں، مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب، انہی لوگوں نے اختلاف کیا. حالانکہ جن کو کتاب دی گئی ان کو چاہیے تھا کتاب کو مانتے، اس پہ عمل کرتے، اس کا شکرانہ تو یہی تھا، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اختلاف کیا اس کے اندر. بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف آپس کی زدی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. بس اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی حق. اللہ نے حق کی ہدایت کی اہل ایمان کو باذن اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، یہ اس سے ہوا کہ امتوں میں جو بگاڑ آیا تھا اور جو اللہ کی نافرمانی کا مزاج بن چکا تھا اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے. یہاں تک کہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا. آپ آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، نیا رسول کسی قسم کا وہ نہیں آئے گا، اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، حدیث شریفوں سے وہ دجال ہے، اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جیسے یہ مرزا قادیانی ہے اور اس کے ماننے والے دیگر قادیانی لوگ ہیں. یہ نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں. ان کے عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں. ہمارے نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، مسلمانوں کو مغالطہ دیتے ہیں. کوئی مسلمان قادیانی سے کہے کہ تم تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو وہ قسم کھا کر کہے گا میں تو تمہارے نبی کو مانتا ہوں. تو اس سے کسی شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ نبی کو تو مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے ہمارے نبی کو. جبکہ جیسے پیغمبر کی نبوت پر ایمان فرض ہے، ویسے ہی ان کی ختم نبوت پر بھی ایمان فرض ہے، اور اس کے خلاف کرنا گمراہی، کفر ہے، ارتداد ہے. اور پھر ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جتنے ہم مسلمان ہیں یہ قادیانیوں کی نگاہ میں کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج. چونکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ہمارے نبی پر اللہ نے اس کو ختم کیا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، آسمان سے ان کا نزول ہوگا. اس پر بھی امت کا اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ قیامت کی علامات میں علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے. ابھی وہ آسمان میں حیات ہے، تو وہ کوئی نئے نبی بن کر نہیں اتریں گے. ان کی نبوت تو پرانی ہے، وہ تو ہمارے پیغمبر سے بھی پہلے کے نبی ہیں. اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب جب وہ زمین پر اتریں گے، تشریف لائیں گے، تو وہ اپنی نبوت کی، اپنی یعنی ملت کی دعوت نہیں دیں گے. وہ آپ علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ میں دین اسلام کا نفاذ کریں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو اٹھا دیں گے. صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عیسائیت ہے اس کو ختم کریں گے، کہ جو مسلمان ہے وہ بچے گا، جو غیر مسلم ہے وہ نہیں بچے گا. خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج یہود و نصارہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ ان سب کو ختم کریں گے. نہ وہ رہیں گے نہ وہ خنزیر ہوگا. جزیے کو اٹھا دیں گے، یعنی کسی سے جزیہ قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یا اسلام لاؤ یا مجھ سے لڑنے کے لیے آؤ. اور دجال کا پیچھا کریں گے، اور باب اللد پر جو شام کا ایک علاقہ ہے، دجال کو قتل کریں گے. انہی کے حال سے وہ دجال قتل ہوگا. تو یہ امت کے اجماعی عقائد میں ایک عقیدہ ہے. تو ان کی جو نبوت ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا قیامت تک. باقی عیسیٰ کا جو نزول ہے وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگا. اب جو یہ امت کے افراد ہیں ان کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں. وہ خود بھی دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھائیں. یہ جو امت ہے یہ امت اب نائب رسول ہے.
اور پیغمبر کی نیابت ختم نبوت کے صدقے میں اس کو ملی ہے، اس کے ذمے کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ امت کا یہ کام ہے، اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ساری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ارحم الراحمین ہم سب کو شریعت پر مکمل چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن کریم سے سچا پکا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو صحیح طرح پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا، صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی مدد و نصرت کا جلد ظہور فرما، ہماری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے یا اللہ اس کو غیب سے پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔